الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اگرچہ یہ موضوع ہم بارہا سنتے رہے ہیں، ذہنوں میں یاد بھی ہوگا، لیکن یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اپنے موقع کی مناسبت پر اس کو ہر سال دہرایا جانا ضروری ہے۔ اور وہ موضوع جو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہے، جو حج کی مناسبت سے ہے، جو قربانی کی مناسبت سے ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے منتخب ان چند انبیاء اکرام میں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے باقی نوع انسانی سے ممتاز کیا، اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے ان پر وحی کو نازل کر کے اپنا نبی بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشوں کے بدلے جو انہیں انعام دیا گیا، وہ یہ انعام بہت بڑا انعام ہے۔ اگر انسان اس پر سوچے اور اپنی زندگی کو اس اعتبار سے چلائے، بلکہ یوں کہنا چاہیے بہت سے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے۔ انعام تو ابراہیم علیہ السلام کو اخروی انعامات کے علاوہ دنیاوی انعامات بھی بہت سے ملے۔ ان دنیاوی انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنا دیا۔ امام الانبیاء کا مطلب کیا؟
امام الانبیاء تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں کہ جب مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء کو اور فرشتوں کو اکٹھا کیا گیا تو امامت کروائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے امام الانبیاء اس معنی میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آخری نبی آنے تک، سلسلہ نبوت ختم ہونے تک، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ نسل وہی تھی، اولاد ابراہیم علیہ السلام۔ اور اولاد کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اولاد یہ سرمایہ حیات ہوتی ہے والد کے لیے۔ یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا کہ صرف آپ کا بیٹا، نہیں، آپ کے بیٹے سے آگے نسلوں تک جتنی آپ کی پھیلائی ہوئی نیکی پھیلتی چلی جائے گی آپ کو اس میں سے حصہ ملتا چلا جائے گا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مقام و مرتبہ تو موجود ہی ہے، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے جو بھی دین کا کام کیا ان کو اس کے بدلے جو بھی اللہ رب العزت نے نوازا اس نوازش میں سے ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ضرور تھا۔ امام بنا دیا تمام آگے۔ گویا انسان کی خوش بختی میں سے، انسان کی خوش بختی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اولاد نیک در نیک چلتی چلی جائے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، جو ان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، خود بھی نبی یوسف علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے والد حضرت اسحاق بھی نبی، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ گویا کہ انسان کی یہ سعادت کی بات ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ خود بھی عالم، اس کا باپ بھی عالم، اس کا باپ بھی عالم، اس کا باپ بھی عالم۔ تو یہ انسان کو اس پہلو کے اوپر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو نسل در نسل وہ ایک ایسا جملہ دے کر جائے، ایک ایسا اعزاز دے کر جائے کہ وہ آنے والی نسلوں تک اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے چلے جائیں۔ اور دوسرا اعزاز جو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے دیا، اگرچہ کہ ابراہیم علیہ السلام موحد حنیف، یہ آپ کا خاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا بیان کیا کہ ابراہیم حنیف تھا، ہمارا یکسو بندہ، صرف ایک اللہ پر اعتماد کرنے والا۔ لیکن باوجود مخالفت کے، یہودی عیسائیوں کے مخالف ہیں، عیسائی یہودیوں کے مخالف ہیں، یہ مسلمانوں کے مخالف ہیں، ہر مشرکین مکہ جو ہیں وہ ان دونوں کے مخالف ہیں، مسلمانوں کے بھی مخالف رہے، باوجود اس کے کہ کتنے مذہبی گروہ ہیں اور ہر گروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے مخالف ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ، یہ مجوسی، پتہ نہیں کتنے گروہ، لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ چاہے کسی بھی گروہ نے دوسرے گروہ سے مخالفت کی لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت سے ہی پکارا ہے۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، آج کے ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ابراہیم ہمارے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ان کی لڑیاں ملتی ہیں۔ یہ ایک اعزاز اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو انعام جاری کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہر گروہ نے اچھے الفاظ کے اندر کیا، ہر گروہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنانے کی کوشش کی، ہر گروہ نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم ابراہیم کی سیرت پر ہیں، اگرچہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، وہ مشرک نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو خاصہ ہے، اس کی ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے جو قرآن نے بھی بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل تھے۔
بڑے نرم طبع، بڑے حلیم، بردبار، جلالی طبیعت نہیں تھی. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے واقعات سنے ہوں گے بنی اسرائیل کی قوم کے، کہ ذرا جلالی طبیعت کے حامل تھے. مکہ مار دیا ایک بندے کو اتنی جان سے، وہ ویسے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو ذرا جلالی طبیعت طبع ہوتی ہے نا انسانوں کی. ابراہیم علیہ السلام طبعاً جو ہے وہ نرم دل، حلیم، درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے. اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی خاصہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس بات کو بیان کیا کہ وہ بچے جو چھوٹی عمر کے اندر وفات پا جاتے ہیں، وہ بچے جو چھوٹی عمر کے اندر وفات پا جاتے ہیں، جب آپ معراج کے موقع پہ اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو ان بچوں، وہ بچے کس کی زیر نگرانی کھیل رہے تھے، کس کی زیر نگرانی پرورش پا رہے تھے، کون ان کی سرپرستی یا ان کے اوپر مقرر کیا گیا تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی زیر نگرانی تھے. بچوں کے ساتھ سختی تو نہیں کی جاتی نا، محبت، حلم، بردباری، پیار، الفت کے ساتھ بچوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی ان کی طبیعت، اسی طبع کی وجہ سے شاید کہ اللہ رب العزت نے قیامت میں بھی، جنت میں بھی ان چھوٹے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں، اور وہ جو دعا بچے کے جنازے میں ہے اس میں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہم اجعلہ فی کفالت ابراہیم، کہ اے اللہ اس بچے کو جو کم سینی میں چلا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں کر دے. یہ دعا ہم پڑھتے ہیں جنازے کی، جو بچے کی دعا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ نرم دلی ہی تھی کہ جس وقت قوم لوط کے اوپر فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں تو پہلے جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے جب ادھر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت یہ پتہ چلا، آپ مہمان نواز تھے بڑے، ان کے سامنے لا کر کھانا پیش کر دیا، انہوں نے کھانے سے احراز کیا، نہیں کھایا. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بیٹے کی، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط کا صفایا کرنے کے لیے آ گئے ہیں. قوم لوط جو کہ ایک ایسے فعل کی مرتکب تھی، ایک ایسے فعل کا ارتکاب کرتی تھی کہ اس سے پہلے اتنا گندا فعل نوع انسانی کے اندر کسی نے نہیں کیا، کہ وہ اپنی خواہش کو عورتوں سے چھوڑ کر مردوں کے ساتھ پورا کرتے تھے. اور اس کی سزا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قاتل الفاعل والمفعول، کہ ایسا کرنے اور کروانے دونوں کو قتل کر دیا جائے. اگرچہ یہ سزا حاکم وقت نہیں دینی ہوتی ہے، لیکن گویا یہ زنا سے بھی زیادہ کبھی فعل ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ اپنی خواہش کو کسی مرد کے ساتھ پورا کرے. افسوس انسانیت کے اوپر کہ آج کا انسان یہ بل پاس کروانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور یورپین ممالک کے اندر ایسے قوانین بنانے کے اوپر لگا ہوا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ مرد کے جذبات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے، ایک مرد کے جو احساسات کو، خواہشات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے، عورت کے خواہشات کو زیادہ سمجھ سکتی ہے. لہذا حق دیا جائے، مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، کسی مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مرد کے سطر کی طرف دیکھے، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کے سطر کی طرف دیکھے. مرد سے بھی سطر جو ہے وہ پردہ کرے گا، عورت سے جو ہے وہ سطر کا پردہ کرے گی. تو حضرت لوط علیہ السلام جو کہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ایک بدترین فعل کے اندر ان کی قوم مبتلا تھی، اور نبی کے سمجھانے کے باوجود جب وہ باز نہ آئے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی نرم طبع کی وجہ سے، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ کتنے برے ہیں اور فرشتے آ چکے ہیں اور ابھی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے دبے ہوئے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے. اللہ، ان میں تیرا نبی بھی موجود ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم انہم اناس یتطہرون، وہ قوم وہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو کہتی ہے اس کو نکال باہر کرو، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ہمیں پاک لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی قوم
جو گند میں رہنا پسند کرتی ہو، ہم کبھی بے قدروں کو ہدایت نہیں دیا کرتے، جو خود اپنے لیے گند پسند کرتے ہیں ہم کبھی انہیں پاکیزہ نہیں کیا کرتے۔ یہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور پھر فرشتوں نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، وارد کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں سے ایک پہلو جو ہمیں اپنانا ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ ہے علم، بردباری، اپنے اندر محبت پیدا کرنا، اپنے اندر الفت پیدا کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا۔ یہ دوسروں کی خیر خواہی کا ہی جذبہ تھا کہ انتہائی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اطاعت اور فرما برداری کو ایک انسانی جذبے کی حد تک ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر بلکہ اپنے باپ سے کیا۔ وہ باپ جو بت فروش تھا، وہ باپ جو بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس قانون کے اوپر عمل کیا جو ایک قانون ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ یہ ایک ایسا قانون ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ زندگی میں بہت جگہ پر اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون اولاد کو بھی، والدین کو بھی، ملازمین کو بھی، ماتحت لوگوں کو بھی، مجھے آپ کو، یہ ایک ایسا قانون ہے کہ بہت سی جگہ پر اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اور بہت سی جگہ پر ہم یہاں پر لرز سے جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں والدین کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے، بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے، ملازم کا کام ہے کہ مالک کی خیر خواہی کرے، غلام کا کام ہے آقا کی تابعداری کرے، لیکن ان سب رشتوں کے اوپر سب سے بڑا رشتہ وہ خالق کا رشتہ ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں پر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی تابعداری نہیں کی جا سکتی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، کوئی بیوی یہ بہانہ بنا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو توڑ نہیں سکتی کہ میرا خامند چاہتا ہے کہ میں بے پردہ رہوں، لہذا خامند کی بات مان کے میں پردہ چھوڑ دوں، کیا اس کا یہ پردہ چھوڑ دینا جائز ہوگا؟ کوئی یہ کہے کہ میرا باپ یہ چاہتا ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں، میرا باپ یہ چاہتا ہے کہ میں نمازیں نہ پڑھوں، لہذا میرا باپ یہ چاہتا ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کروں، میری ماں یہ کہتی ہے کہ تم فلاں کے آستانے پہ جا کے نظر و نیاز کرو اور چڑھاوے چڑھاؤ۔ ماں باپ کی بات مان کر کسی غیر اللہ سے مدد مانگ لینا، غیر اللہ کے آستانے پہ نظر و نیاز کر لینا، کسی بابے سے جا کر جو ہے وہ طرح طرح کے عجیب و غریب ٹوٹکے کروا لینا، یاد رکھ لیجئے یہ سب کچھ جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ نہ ماں باپ کی سنی جائے گی، نہ بیوی شوہر کی سنے گی، نہ غلام آقا کی سنے گا، نہ ملازم مالک کی سنے گا۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ سو بیٹے نے باپ کی نہیں سنی، بیٹے نے باپ کی نہیں سنی، باپ سے مخالفت، پہلی مخالفت بیٹے نے باپ سے لی، کس بات پر؟ کہ تو بت فروش ہے، بت گر ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن باپ سے مخالفت باپ نے گھر سے نکال دیا۔ دوسری مخالفت قوم سے لی، قوم کو، وہ قوم اس وقت ستارہ پرستی کے اندر مبتلا تھی، ستاروں سے، علم النجوم کا بہت دورہ تھا اور ستاروں کی وہ پرستش کرنے والے تھے اور اسی کے نام سے انہوں نے بت جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے۔ اور اکثر یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ جتنے بھی بت پرست لوگ ماضی میں رہے ہیں یا آج بھی موجود ہیں، یہ ڈائریکٹ بتوں کو نہیں پکارتے، یہ ڈائریکٹ بتوں کو نہیں پکارتے، بلکہ بتوں کو یہ منسوب کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہے تو بھگوان کی روح اس میں حلول کر گئی ہے، یا یہ بت ہے تو یہ بت ہمیں بھگوان کے قریب کر دیتا ہے،
یا یہ فلاں نیک آدمی کا بت ہے تو یہ بت جو ہے یہ اس تک ہماری سفارش کر دیتا ہے. تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی پس منظر میں عقیدہ گڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ گڑتے تو بت وہ اپنے ہاتھ سے ہیں، اتنی تو انہیں بھی عقل ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ہی گڑ رہے ہیں ان کو. لیکن شیطان نے یہ دھوکہ دیا کہ نہیں، یہ بت تو تم نے اپنے ہاتھ سے گڑا، لیکن اس بت کے اندر کوئی اور چیز آ جاتی ہے. تو اسی طرح ستاروں کے نام سے بت بنائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ قوم جو عید کا دن منانے کے لیے جب شہر سے باہر گئی تو ابراہیم علیہ السلام نہ گئے، اور پھر ان کے بت کدے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ کر پاش کر کے ایک بڑے بت کے کاندھے کے اوپر کلہاڑی کو رکھ دیا. جب قوم واپس آئی تو پوچھا یہ کس نے کیا؟ ایک ہی نام زبان پر بے اختیار آیا، ابراہیم نے کیا. مشہور تھے نا، پوری قوم میں مشہور تھے کہ یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. نمرود نے جب پوچھا کس نے کیا، قوم نے کہا ایک ہی نوجوان ہے، ایک ہی جوان ہے ابراہیم. بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. حکمت اور دانائی یہاں پر دیکھیے کہ جب نمرود نے سوال کیا ابراہیم یہ تو نے کیا، تو انکار اور اقرار کے علاوہ ایک تیسرا جواب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا، یہ بڑا بت اس کے کاندھے کے اوپر کلہاڑی بھی ہے، اس سے پوچھ، یہ بتا دے گا. اور قوم نادان کہتی ہے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. جو بول نہیں سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ تمہارا کیا فائدہ کریں گے؟ وہ بت ہو یا انسان، وہ بت ہو یا انسان، وہ انسان جو مر جائے اور کوئی اور اس کو غسل دے، کوئی اور اس کو کفن دے، کوئی اور اس کی پلکوں کو گرائے، کوئی اور اس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے، کوئی اور جنازے میں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرے، کوئی اور اس کو 4 دیواری قبر کھود کر اس کے اندر بٹھائے اور پھر اوپر مٹی ڈال کر کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے لوگ دعائیں کریں. تو بھلا بتاؤ تم یہ عقیدہ رکھ لو کہ وہ اب ہماری بگڑیاں بنانا شروع کر دے نیچے جا کر، وہ اب نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ ہمیں اولادیں دینا شروع کر دے، وہ اب نیچے بیٹھ کر ہماری مشکل کشائی شروع کر دے، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک نہیں تو اور کیا ہے. اور شرک کے عقیدے میں ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، علماء کے اگرچہ اس میں 2 رائے ہیں، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، آراء 2 ہیں، سمجھانے کے 2 طریقے ہیں توحید کو. کہ مومن آدمی، ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ مومن آدمی کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اسباب میں نے اختیار کیے ہیں، لیکن اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. مثال سے سمجھا دیتا ہوں تو آسانی سمجھ آ جائے گی. انسان بیمار ہوتا ہے، بیمار ہوا تو اس نے دوائی کھائی، یہ ہر دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ معافی ضمیر میں آپ کے دماغ میں یہ بات انسٹال ہو چکی ہوتی ہے، آٹومیٹکلی کام کر رہی ہوتی ہے اندر ہی اندر. دوائی آپ نے کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ میں دوائی کھا رہا ہوں اسباب اختیار کر کے، یہ شفا مجھے دوا نے نہیں دینی، شفا اللہ نے دینی ہے. اسی عقیدے سے کھاتے ہیں نا، پٹی باندھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی مرہم لگاتے ہیں کسی بھی علاج کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو عقیدہ کیا ہے کہ شفا اللہ نے دینی. ایک دوسرے علماء کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کے تحت چلا دیا، اب اسباب آٹومیٹکلی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن حاکمیت اللہ کی ہے، اسباب اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے. یہ ایک دوسرا نظریہ، اس کو بھی میں مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو گئی، جسم کے اندر کوئی بیماری، اس بیماری کو یا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک سبب بنایا، تم نے دوائی کھائی، اس دوائی نے اپنا کام کیا، چونکہ اسباب بن گئے ہیں، اس دوائی نے اپنا کام کیا اور تمہارے جسم کی اس تکلیف کو دور کر دیا. کام دوائی نے ہی کیا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوائی اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتی. جب اللہ کا حکم آئے گا وہ دوائی اثر نہیں کرے گی، جب اللہ کا حکم آئے گا ویسے اثر کرے گی، کیونکہ اسباب چل رہے ہیں نا.
ایک دائرہ اللہ نے بنا دی. جب اللہ کا حکم آ جائے گا وہ اثر نہیں کرے گی. اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتی. ایک دوسرا عقیدہ یہ ہے. تو بہرحال اگر ڈیپلی جایا جائے, یہ ذرا گہری باتیں عقیدے کی, اگر ڈیپلی جایا جائے تو باتیں دونوں طرح ایک ہی ہیں کہ حاکمیت جو اصل ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت جو پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ. بتوں کو توڑ کر پاش کر دیا. قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. قوم نے کہا وہی جو ہر ظالم کا جواب ہوتا ہے کہ ابراہیم اس کو یا قتل کرو حرقوہ یا اس کو جلاؤ. پھر نمرود کے حکم پر ایک بہت بڑی آگ کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا اور بہت بڑی آگ جو ہے وہ بھڑکائی گئی. اور اس میں تاریخ میں بہت سی بنی اسرائیلی روایات میں لکھا گیا کہ وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ جو ہے وہ نہیں گزر سکتا تھا. اور منجنیق ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکنے کا جو ہے وہ سوچا گیا تو وہ پھینکے کیسے؟ آگ تو اتنی بڑی کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا. پھر شیطان نے نمرود کے آ کر اس کو یہ بتایا کہ منجنیق بناؤ, اور منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور وہ پھینکا. یہ ساری بنی اسرائیلی روایات ہیں. قصہ مختصر کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو پھر وہی بات حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. آگ کا کام تو جلانا ہے اسباب کے تحت, آگ جلا دے گی لیکن اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتی. آگ کا کام اسباب کے تحت جلا دینا ہے, جس چیز کو بھی رکھو گے جلا دے گی. لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما, اے آگ میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہیں کہ اس کو ٹھنڈ تکلیف دینے لگے بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی. سو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اس دہکتی ہوئی آگ میں سے صحیح سلامت قوم کے سامنے واپس آ گئے. اس واقعے سے جہاں بہت سے سبق ہمیں ملتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ گہرائی پہ غور کریں, ابراہیم علیہ السلام کا یقین پختہ اپنے اللہ کی ذات کے اوپر, اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کی نصرت کرنا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایسا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے, اندازے گلستان پیدا. جہاں بہت سی باتیں, وہاں ایک بات اور بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی خواہش پر نہیں ملے گی, جسے اللہ چاہے اسے ہدایت عطا فرما دے. اور یہ ہدایت, یہ رہنمائی, یہ اسے ملا کرتی ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے, جس کے دل کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش ہوتی ہے. بے قدروں کو نہیں اللہ دیتا, جن کو قدر نہیں ہوتی ان کو نہیں دیتا. اتنا بڑا واقعہ, خود قوم نے آگ جلائی, ایک اپنے ہی جیسے انسان نبی کو جو تمام ضروریات میں ان جیسا تھا, جس کو چوٹ بھی لگتی تھی, جو بیمار بھی ہوتا تھا, جس کے جسم پہ تکلیف بھی آتی تھی, اپنے ہی جیسے انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر پھینکا. وہ آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ٹھنڈی ہو گئی, جو ممکنات میں سے نہیں تھا. مگر اس کے باوجود پوری قوم میں سے ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا. پوری قوم میں سے. ہم کہتے ہیں نا اکثر, یار اس کو سمجھا تھک گیا, انہوں سمجھ نہیں آتی. اکثر ایسے ہوتا ہے, کوئی وہ مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر, اقبال نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. انہوں نے کہا کہ پھول کی ہیرا کتنا سخت, بہت سخت دھات ہے ہیرا. انہوں نے کہا اور پھول کی پتی کتنی نرم. انہوں نے کہا پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. یہ تو ممکن ہے کہ پھول کی پتی سے تم ہیرا کاٹ لو, مگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مگر جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے, ضدی آدمی ہوتا ہے, ہٹ درم انسان ہوتا ہے, اس کے سامنے بیٹھ کے 100 بین بجا لو, اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو قوم اتنی ہٹ درم, اتنی ضدی, اتنے دل کے سخت
کہ اس کے سامنے اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا لیکن قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی اور اللہ رب العزت کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہو گیا۔ آپ اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ قصہ مختصر، اگلا جمعہ میں اس موضوع پہ نہیں پڑھانا چاہتا، اگلا جمعہ میں انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر جو ہے وہ پڑھائیں گے تاکہ آگے لوگوں نے کچھ جو قربانی کے جانور خریدنے ہیں، اس لیے اس کو مختصر کر کے آگے لے کر چلتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا انعام ہوتا ہے، بڑھاپے میں اللہ رب العزت بیٹے کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اچھا میں یہ سوچ رہا تھا، میں ویسے جب یہ مطالعہ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، تو میں یہ ایک بات سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ کی حکمتوں میں سے وہ کیا حکمت تھی اللہ کی، کہ جیسے کسی چیز کو سنبھال کے نہیں رکھتے، جو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ذرا سیپریٹ رکھتے ہیں، ذرا پوشیدہ کر کے، یا اس کا ایک چینل ہی ہم الگ رکھ دیتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سیپریٹ سا معاملہ رکھا۔ اس میں حکمت پتہ نہیں کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے سیپریٹ کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ذرا سیپریٹ کر دیا۔ کیسے سیپریٹ کر دیا کہ چلو اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑاؤ، عام آبادی سے ہٹ کر ایک جگہ پر، وہاں پر چھوڑ آئے۔ اب اسحاق علیہ السلام سے نسل چل رہی ہے، اسحاق کے بیٹے بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، آگے ان کے بیٹے بھی نبی، آگے نبی نبی نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی، اور ادھر جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے اس میں کوئی نبی نہیں، وہ ایک الگ ہی ایک نسل چل رہی ہے، ان میں کوئی نبی نہیں آ رہا، اور بلا آخر میں جا کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے پیدا کر ہے کہ اس میں کوئی خاص حکمت کی بات لگتا ہے کہ اس میں کوئی خاص راز پنہا ہوگا، اس خالق کی حکمت ہوگی کوئی کہ ادھر نبوت کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام سے جاری کر دیا لیکن ادھر اسماعیل علیہ السلام پر نبوت کو روک کر آگے پھر وہ وہاں پر نسل چلتی رہی اور پھر جا کر آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا کر دیا۔ باپ نے اب بیٹے کو اللہ کے حکم پر، یہاں پر آپ کو بار بار نظر آئے گا وہ جملہ میرا جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر حکمتیں، پھر فرائض، پھر سب کچھ پیچھے ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا پھر فضیلتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی مثال دے کر بتایا۔ اب ایک باپ کے لیے یہ بات کتنی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی پرورش کرے، عام حکم تو یہی ہے نا، مگر ایک باپ پر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہ ایک ایسی وادی میں جہاں نہ آبادی ہے نہ کوئی جاندار ہے، وہاں پر اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلا آ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی نیکی، ایک بہت بڑا کارنامہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ویسے کوئی باپ اپنے بچے کی پرورش نہ کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انسان کے پکڑے جانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کوئی باپ جان بوجھ کر حیثیت رکھتا ہو اور اپنے بچوں کی کفالت نہ کرے۔ اکثر مرد اس بات کے بھی اس جرم کا بھی ارتکاب کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں کمائیاں کر کے اور شادیاں کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور پیچھے نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی فکر، اور بیوی بچے جو ہیں وہ بیچارے معاشرے کے دھکے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے انہیں کہ اور کوئی گناہ وہ نہ کریں، قیامت والے دن اسی گناہ میں پکڑے جائیں گے، جان نہیں چھوٹیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ رہے ہیں کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ پھر وہاں وہ ماں حضرت ہاجرہ جو بے تابی کے اندر، بے چینی کے اندر، جسے آج حاجی جو ہیں یاد کو زندہ کرتے ہیں، وہ سائی، وہ تیز دوڑنا،
وہ دراصل اس ماں کی بے قراری کا اظہار ہے۔ اللہ رب العزت کو ذرا آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت کو وہ ادائیں، وہ بے قراری، وہ بے چینی کتنی پسند ہوگی کہ اللہ نے قیامت تک لوگوں کو کہا بار بار ایسے کرو، بار بار ایسے کرو۔ جو یہ میڈیا کا دور ہے نا، جو سین آپ کو پسند ہو نا، آپ اسے ریورس کر کر کے دیکھتے ہیں۔ چلو ذرا پھر ریورس کرو، پھر دیکھو، پھر ریورس کر دیکھتے ہیں نا ایسے۔ جو کلپ ذرا زیادہ پسند آ جائے نا، اسے بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے ان بندوں کی ادائیں اتنی پسند آئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے بار بار ان کو دہروایا۔ ہر سال دہراؤ مسلمانوں، ہر سال دہراؤ۔ یہ مناسک حج، یہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ زمزم کا تحفہ جو اسماعیل علیہ السلام، دونوں روایات، دونوں باتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ادھر وہ ماں جو ہے وہ بے چینی سے کبھی اس پہاڑی کے اوپر، صفا کے اوپر، مروہ کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر چکر لگا رہی ہے، اور ادھر وہ بیٹا جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اور اس جگہ کے اوپر جہاں پر وہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، اور اس پر کے مارنے سے وہ تحفہ آج جو ہم جسے شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ تحفہ، وہ کنواں، وہ زمزم کا پانی جو ہے وہ وہاں سے جاری ہو گیا، جو اپنے اندر ایک مکمل غذا ہے، جو اپنے اندر ایک مکمل غذا ہے۔ وہ واقعہ لمبا ہے، میں قصہ مختصر۔ وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، حرم میں ہی رہے، مہینہ حرم میں گزار دیا۔ جب ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہاں رہے، کیا کھاتے پیتے رہے؟ کہا حرم میں ہی رہا ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں، یہ زمزم ہی پیتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم ایک پوری غذا ہے، زمزم ایک پوری خوراک ہے۔ ویسے آپ 7 دن روٹی نہ کھائیں، ہاں صرف پانی پئیں تو دیکھیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ کچھ نہ کھائیں، صرف پانی پئیں، کیا حال ہوتا ہے۔ مگر مہینوں اگر زمزم ہی پیتے رہو نا، کچھ اور نہ کھاؤ، تو زمزم میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ جسم کی ساری کمیوں کو پورا کرے گا۔ یہ مکمل ایک غذائی صلاحیت رکھنے والا پانی، وہ پانی اللہ رب العزت نے جاری کر دیا، جس کو آج حجاج اکرام تحفے کے طور پر لے کر آتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کس کی طفیل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی جو وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے۔ اور آخر میں وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب یہ بیٹا فلما بلغ معہ السعی، پھر یہی چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ، جب باپ سوچنے لگا کہ جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو باپ سوچتا ہے میں اس کو اپنے کاروبار پہ بٹھاؤں، نہیں میں اس کو فلاں کام کرواؤں گا، نہیں میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، ہاں میں اس کو فلاں بچہ باپ سوچنے لگتا ہے یہ بیٹے کو میں اپنے اس طرح استعمال میں لاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اب ابراہیم اس کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ اسماعیل سے میں یہ کام لوں گا، اسماعیل کو میں اپنے ساتھ ایسے لگاؤں گا، اسماعیل سے میں ایسے کام لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تیرے دل میں ہمارے ساتھ ساتھ اس بیٹے کی محبت تجھے ایک دفعہ پھر کیوں نہ آزما لیں، آج ہماری خاطر اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا دیں۔ یہاں ایک بات میں خاص ذکر کیا کرتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت۔ تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کتنے فرشتے موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ جو بیت اللہ ہے اس کے اوپر ایک اسی طرح کا گھر بنایا اللہ رب العزت نے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور۔ اسی طرح ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا
طواف کر رہے ہیں. کتنی بڑی مخلوق ہے اس دنیا کے اندر جو انسان سوچ نہیں سکتا, فرشتوں کے علاوہ جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کا اعتراض بالکل بجا تھا. انہوں نے کہا اللہ تو نے ایک ایسے مخلوق کو بنا دیا جو وہاں پر جا کر فساد بھی برپا کرے گا, خون ریزی بھی کرے گا, اور اس کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے, جبکہ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, جبکہ مقصد عبادت تو ہم بھی پورا کر رہے ہیں. یہاں تو ہوتا نا اللہ تعالیٰ انسان کو بناتے بلڈنگیں بنانے کے لیے, نہیں انسان کو میں نے بلڈنگیں بنانے کے لیے پیدا کیا, انسان کو میں نے جہاز بنانے کے لیے پیدا کیا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیدا تو اس کو بھی میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا. تو پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ پیدا اس کو بھی اپنی عبادت کے لیے کیا, اور ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. ہم تیری عبادت میں یہ خیر ہے کہ ہم سے کوئی انکار نہیں, ہم سے کوئی خون ریزی نہیں, کوئی فتنہ نہیں, اور اس کی عبادت کے ساتھ خون بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلم, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ انسان کی عبادت اور یہ چرند پرند, یہ فضائیں, یہ ہوائیں, یہ درخت, یہ پہاڑ اور یہ فرشتے, ان کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے سمجھاؤں گا. وہ فرق یہ ہے جس کے اس فرق کی وجہ سے اللہ رب العزت کو انسان کی خون ریزی بھی قبول کرے, خون ریزی بھی کرے, پھر بھی اللہ رب العزت کہتے نہیں اس کو میں نے اب بنایا ہے, میں جانتا ہوں. فرشتوں کو علم نہیں ہے باپ کی محبت کیا ہوتی ہے, فرشتوں کو نہیں پتا کہ بیٹے کی جوانی کیا ہوتی ہے, فرشتوں کو نہیں پتا کہ خواہشات کیا ہوتی ہیں, فرشتوں کو نہیں پتا کہ جذبات کیا ہوتے ہیں, فرشتوں کو نہیں پتا کہ شیطان کا وسوسہ جب رگوں میں خون کی گردش کو تیز کرتا ہے تو اس کو روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے. فرشتوں کو نہیں پتا کہ انکار کرنے کی جرت کا ہونا یہ انسان کے اندر کس طرح تکبر کو پیدا کر دیتا ہے. ان ساری باتوں سے فرشتے مبرہ ہیں, لیکن ایک انسان جس کے اندر جذبات بھی ہوں, جس کے اندر باپ کی محبت بھی ہو, جس کے اندر بیٹے سے امیدیں بھی وابستہ ہوں, جو خواہشات بھی رکھتا ہو, جو مستقبل کی فکر بھی رکھتا ہو, جس کے اندر انکار کرنے کی جرت بھی ہو, جس کے اندر انکار کرنے کا اختیار بھی ہو, جس پر شیطان وسوسے بھی داخل کر رہا ہو, جس کی رگوں میں شیطان خون کے دوڑنے کی طرح گردش بھی کر رہا ہو, ان سارے حملوں کے باوجود وہ انسان جب اپنی مرضی سے ان ساری باتوں پر چھری چلا کر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے تو جو مزہ اس کی عبادت کا ہے وہ فرشتوں کی عبادت کا نہیں ہے. جو مزہ یہ ہے, جو یہ حلاوت ہے انسان کی عبادت کی. لیکن اب آپ مسجد میں نہ آتے جمعہ پڑھنے تو کچھ ہو جانا تھا, کوئی آپ کے پیٹ میں درد ہونی بتائیں, یا کوئی آپ کا مکان گر جانا تھا. کتنے ہیں جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا ہوگا, کچھ ہوا؟ اپنی مرضی سے آئے ہیں نا, اپنے اختیار سے آئے, اپنی خوشی سے آئے ہیں, اہتمام کر کے آئے ہیں. کئی لوگ مصروفیات کو ترک کر کے آئے ہوں گے, کتنی مشکل, کوئی مشکل سے, کوئی دور سے آیا ہوگا. یہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنی خوشی سے آئے ہیں. یہ جو اپنی خوشی سے شیطان کا مقابلہ کر کے آنا ہے, دراصل یہ وہ حلاوت ہے جو انسان کی عبادت میں پائی جاتی ہے, جو دوسری مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. اور یہ وہ کام تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا. چشم فلک کو حیران کیا, فرشتوں کو پریشان کیا, اور زمین نے ویسا نظارہ نہ دیکھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر اس اللہ کے حکم پر چھری چلا دی. اور اللہ رب العزت نے بھی انعام میں کہا ہے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. حکم بھی خواب میں ملا, یہ ایک اور آزمائش تھی. خواب میں انسان ہیلے بہانے کر سکتا ہے, خواب کی تعبیر, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, لیکن ایک ڈائریکٹ حکم دینا, فرشتہ آ کر کہے یہ کرو, اس میں اور خواب میں پھر بھی فرق ہے. خواب میں کوئی نہ کوئی کمزوری انسان نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے نا, نکالنے والے
نکالتے ہیں، لیکن نبی نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ رب العزت نے ایک دمبا، ایک جانور جو ہے وہ ان کی جگہ پر بھیج دیا، اور آج ہم جو قربانی کرتے ہیں، یہ جو جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، دراصل یہ یاد تازہ ہے کہ کبھی ایک باپ نے اپنے سگے بیٹے جو بڑھاپے میں اس کو ملا تھا، جو جب وہ جوانی کو پہنچ رہا تھا، تب ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی۔ ہم یاد تازہ کرتے ہیں قربانی کر کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت ابراہیمی علیہ السلام سے سبق حاصل کرنے کے اور ان کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔